وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہتے ہیں 4 ماہ کے بعد ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بھائی ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا نہیں ہوتا جب عورت امید سے ہوتی ہے، جب امید لگ جاتی ہے تو اس کی جو ہے وہ روح پھونک دی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد، یعنی 120 دن کے بعد۔ حدیث آتی ہے 120 دن کے بعد جو ہے نا وہ روح پھونکی جاتی ہے۔ اب مسئلہ جو ہے کہ اس کے بعد وہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اگر فوت ہو جائے، یعنی ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے، یا آتے ہی فوت ہو جائے، یا فوت شدہ پیدا ہو، تو آیا اس کا جنازہ یہ پڑھا جائے گا؟ جی ہماری تحقیق یہ ہے کہ جنازہ پڑھا جائے گا۔ ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث صحیح ہے؟ جی صحیح حدیث ہے۔ یہ روایت ثابت ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ باقی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس کے مرنے کے وقت آخری بات، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایتیں آتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی اس سے ریلیٹڈ یہ ایک روایت ہے کہ ایک بندہ ایسا بھی آئے گا قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ، مطلب 99 رجسٹر ہوں گے، گناہوں کے بھرے ہوں گے، صرف ایک اس کا یہ عمل لا الہ الا اللہ۔ ہاں جی اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ حدیث بطاقہ مطلب کاغذ کے ٹکڑے والی حدیث۔ یہ سنن ترمذی کے اندر حسن لذات ہی درجے کی یہ روایت موجود ہے، یعنی روایت ثابت ہے کہ ایک آدمی ایسا آئے گا جس کے 99 رجسٹر جو ہیں وہ گناہوں سے بھرے ہوں گے، ان میں ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، اور وہ رجسٹر چھوٹا نہیں ہوگا، اتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اتنا لمبا اتنا بڑا رجسٹر ہوگا، سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ تو جب ان کو ترازو کے پلے میں رکھا جائے گا وہ آدمی ڈر جائے گا، تو پھر اس کے سامنے ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اور وہ اس کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے گا۔ وہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ 99 رجسٹروں سے بھاری ہو جائے گا اور اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غار والا واقعہ جس میں سانپ کے ڈسنے کا ذکر ہے، کیا وہ صحیح اسناد سے ثابت ہے؟ نہیں بھائی یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں گئے ہیں، غار میں ٹھہرے ہیں، یہ تو ثابت ہے۔ باقی یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں سوراخ دیکھے تو اپنا رومال جو ہے اس کو پھاڑ کے اس کے ٹکڑے کر کے تو غار کے سوراخ بند کر دیے، آخر میں ایک سوراخ بچ گیا۔ اب اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پاؤں کی ایڑی جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ کے تو اس سوراخ کو بند کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے سو گئے۔ تو یہ جو سارا بیان کیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کے اوپر ایک سانپ نے ڈنگ مارا تو درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ آنسو اللہ کے رسول کے چہرے پہ گرے، نبی علیہ السلام اٹھے تو یہ سارا واقعہ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا پاؤں پیچھے کرو، پاؤں پیچھے کیا، وہ سانپ باہر آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں 100 سال سے آپ کی زیارت کرنے کے لیے ترس رہا تھا، تو اب اگر موقع ملا ہے تو اس نے بند کیا ہوا ہے سوراخ تو اس لیے میں نے مارا ہے۔ یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے، گپ ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر رومال پھاڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تو سوراخ بند کیا تھا تو بھائی سانپ وہاں سے بھی تو نکل سکتا تھا کپڑے کو پیچھے کر کے۔ کپڑے کو پیچھے کرنا آسان تھا کہ ایڑی کو پیچھے کرنا آسان تھا؟ خیر یہ تو عقلی دلائل ہے نا۔ پھر بات موٹی سی یہ ہے کہ اس واقعے کا ثبوت صحیح یا حسن سند سے دنیا میں ہمارے علم کے مطابق موجود نہیں ہے۔ یہ باطل و مردود و جھوٹا واقعہ قصہ ہے۔ صرف اتنی بات ہے غار میں گئے ضرور ہیں، جس طرح کہ قرآن میں یہ چیز ثابت ہے، پھر غار سے نکلے ہیں تو آگے سفر شروع کر دی ہے۔ یہ ہجرت کے سفر کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔